اس وقت میں نے آپ کے سامنے فتنہ غیر مقلدیت کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ یہ ایک عالمگیر سچائی ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ جب ایک عالمگیر سچائی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تقلید کا پھل کیا ہے اور ترک تقلید کے نتائج کیا ہیں۔ تقلید کے درخت کے پھل بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں۔ حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ کسی نہ کسی امام کی تقلید میں ہوئے۔ تقلید کے درخت کے پھلوں میں بڑے بڑے محدثین ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ذیلی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تقلید کے درخت کے پھلوں میں بڑے بڑے مفسرین، عقائد کے علماء، بڑے بڑے قانون دان اور بڑے بڑے سلاطین اسلام ہیں۔ اس کے مقابلے میں تقلید کا جب ترک کر کے ترک تقلید کا فتنہ اس ملک میں اٹھا تو اس کے نتائج کیا نکلے؟ بجائے اس کے کہ میں خود کچھ باتیں عرض کروں، اس سلسلہ میں دو شہادتیں خود غیر مقلدین علماء کی عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ گھر کے بھیتی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمارے اس طرز عمل کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت غیر مقلدین میں جو مشہور خاندان ہیں ان میں سے ایک غزنوی خاندان ہے، جن میں مولانا داؤد غزنوی اور اس قسم کے حضرات تھے۔ یہ ہمارے ملک میں غیر مقلدین حضرات کا مشہور خاندان ہے۔ یہ خاندان پہلے افغانستان میں رہتا تھا، وہاں سے عبداللہ غزنوی اس طرف آئے اور سب سے پہلے وہ غیر مقلد بنے۔ ان کے بیٹے قاضی عبدالاحد خان پوری کی شہادت یہ ہے، یعنی ابھی باپ کو غیر مقلد ہونے ہوئے کچھ عرصہ گزرا ہے، بیٹے نے اتنے عرصے میں جو دیکھا وہ یہ کیا تھا، ان کی اردو کی کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب التوحید والسنہ فی رد اہل الالحاد والبدع۔ اس کے صفحہ 262 پر قاضی عبدالاحد صاحب فرماتے ہیں، پس اس زمانہ کے جھوٹے اہل حدیث مبتدعین، یعنی یہ بدعتی ہیں، مخالفین سلف صالحین، سوائے سلف صالحین کی مخالفت کے اور ان کا کوئی کام نہیں۔ یہ وہی بات ہے جو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 لفظوں میں بیان فرما دی تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ غیر مقلدیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ غیر مقلدیت کا پہلا قدم سلف سے بدگمانی ہے، سلف سے بدگمانی، اور دوسرا قدم سلف پر بدزبانی ہے۔ ان 2 چیزوں کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں، بدگمانی اور بدزبانی۔ تو مولانا عبدالواحد صاحب یہی فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹے اہل حدیث مبتدعین مخالفین سلف صالحین جو حقیقت ما جاء بالرسول سے جاہل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں لیکن حدیث کی حقیقت سے یہ سارے جاہل ہیں۔ تو جب جاہل ہوئے تو عمل کس بات کا؟ وہ صفت میں وارث اور خلیفہ ہوئے ہیں شیعہ اور روافض کے۔ یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ یہ لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وارث ہیں،
یا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور محدثین کے وارث ہیں، یہ بات غلط اور جھوٹ ہے، محض ایک پروپیگنڈا ہے۔ اصل میں یہ رافضیوں اور شیعوں کے وارث ہیں۔ جس طرح پہلے زمانوں میں شیعہ باب اور دہلیز کفر و نفاق کے تھے اور مدخل ملاحدہ اور زنادقہ کا تھے اسلام کی طرف، اسلام کی پہلی تاریخ میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب بھی اسلام پر، اسلامی عقائد پر اعتراضات ہوئے تو طریقہ یہ تھا کہ کوئی یہودی شیعہ بن گیا اور اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر اسلامی تعلیمات پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے یہودیوں عیسائیوں نے اس اعتراض کو اٹھا لیا کہ دیکھو یہ مسلمان اعتراض کرتا ہے اسلامی عقائد پر۔ پہلے اپنے میں سے ایک آدمی شیعہ بنا دیا اور اس نے جو اعتراضات شروع کیے وہ اصل میں یہودیوں، مجوسیوں، کافروں کے تھے۔ اسی طرح دوسری بات یہ تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا دور آیا کہ مسلمان مرتد ہونے لگے، کافر ہونے لگے، تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے وہ شیعہ بنتا اور شیعہ کے بعد آگے چلا جاتا۔ تو کافر ادھر آئیں اپنے اعتراض لے کر، ان کا دروازہ بھی شیعت اور رفض تھا، اور یہاں سے باہر نکلیں تو ان کا دروازہ بھی یہی تھا۔ مولانا عبدالاحد صاحب فرماتے ہیں کہ اب ہمارے ملک میں شیعوں کے بعد ہماری جماعت جو ہے غیر مقلدین کی، یہ دروازہ بن گئی ہے کفر و نفاق کا۔ اب جس نے اسلام سے نکلنا ہوتا ہے وہ پہلے غیر مقلد بنتا ہے، اس کے بعد منکر حدیث بن گیا، قادیانی، مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مودودی بن گیا، پرویزی بن گیا، نیچری بن گیا، چکڑالوی بن گیا۔ تو پہلے وہ غیر مقلد بنتے ہیں اور اس کے بعد آگے جس طرح منہ آتے ہیں وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو گویا جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان کی اصل بنیاد ترک تقلید ہی ہے۔ چنانچہ مولانا فرماتے ہیں دیکھو ملاحدہ نیچریہ جو کفار و منافقین ہیں وہ بھی انہی کے باب اور دہلیز اور مدخل سے داخل ہوئے اور انہی کو گمراہ کر کے ان سے اپنا حصہ کامل اور وافی مثل شیطان کے لے گیا۔ نیچری فتنہ جو ہمارے ملک میں کھڑا ہوا، جس کا بانی سر سید احمد غیر مقلد تھا، ان کا کام یہ تھا کہ دلائل نبوت جو ہیں معجزات، ان کا مذاق اڑایا جائے، نبی کا کلمہ بھی پڑھا جائے اور نبی پاک کے معجزات کا مذاق بھی اڑایا جائے کہ یہ باتیں تو عقل میں ہی نہیں آتی۔ تو نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی پاک کے دلائل اور معجزات کا مذاق اڑانا، اس کے لیے آدمی مولانا عبداللہ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ غیر مقلدین سے